رانا ثناءاللہ صاحب وہ کافی آج کل خوش نظر آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا تھا اس کا تو خاتمہ ہو گیا ہے, اس کے بعد بس ہرا ہی ہرا ہے. دیکھیں ذرا. ایک ہی فتنہ جو ہے اس نے جنم لیا تھا وہ اپنے انجام کو پہنچا ہے. تو باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں, وہ استحکام پاکستان ہو, وہ پیپلز پارٹی ہو, وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہوں, سب کے ساتھ آپس میں بات ہو سکتی ہے, ہونی چاہیے. ملک کو جو اکانومی کی صورتحال ہے اس سے باہر نکالنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی تمام جماعتوں کو جو ہے وہ مل کے ملک کو جو ہے وہ اس صورتحال سے نکالنے کے لیے کوشاں ہونا چاہیے. اور ناظرین, اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان کی جو مدت ہے وہ تو جو ہے پارلیمان جو اسمبلی ہی فیصلہ کرے گی, الیکشن کمیشن کا الیکشن فیصلہ کرے گا. اب یہ سنیں ذرا, اس کے اوپر پھر آپ کو بتائیں گے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اگر الیکشن تاخیر سے ہوتے ہیں, جو ہمارا آئینی مدت ہے اس سے آگے بڑھتا ہے, تو وہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے. اور اگر آئینی مدت کے اندر ہونے ہیں تو پھر الیکشن کا شیڈول الیکشن کمیشن نے دینا ہے. اب یہ جو آئین کی تشریح ہے مجھے نہیں سمجھ آئی. صاحب اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو پلیز سمجھا دیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں, میں پہلے پر جاتا ہوں. اب یہ کیا ہے, یہ رہے ہیں رانا ثناءاللہ خان صاحب. ویسے تو میں نے پہلے بھی کہا, ایک آپ کے دوسرے جو منسٹر صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی, کہ ان کا ابھی 1 گھنٹے بعد کچھ اور بیان آ جائے گا, رات کو ان کے کسی اور وزیر کا کچھ اور آ جائے گا جن کا ان بیانوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جگہ اب ہم نے آئی پی پی جو ہے ترین لیڈ علیم خان کی صدارت میں, اب وہ جو ہے ان کے ہم ساتھ مذاکرات کریں گے. بھائی آپ جو مرضی کرتے پھریں, آپ کا اپنا موقف ہے, قوم کو اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں الیکشن میں کس نے جیتنا کس نے ہارنا ہے. آپ نے 14 مہینے گزار دیے ہیں. انفارچونیٹلی جو آپ نے چاند چڑھائے نے وہ سب کے سامنے نے. نتھنگ از گوئنگ رائٹ ان دس کنٹری اینڈ اسٹل یو بلیو کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے یا آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آئی ایم سوری, ہم نے کبھی یہ دیکھا نہیں زندگی میں. میں نے ان کو کہا اس لیے الاؤنس دیا کہ تھوڑے بہت ووٹ وہ لینے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. اچھا جوئی صاحب, آپ سوال جو بڑا اہم کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا, آج بھی کیا ہے, کہ بنیادی طور پر جو الیکشن ہے وہ الیکشن کی طرف ایک طرف جو حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ الیکشن کروانا جو ہے الیکشن کمیشن کا ڈومین ہے. جب الیکشن کمیشن کبھی غلطی سے کہہ بھی دے کہ ہم نے الیکشن کروانا ہے تو پھر حکومت کہتی ہے کہ نہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے الیکشن کروانے کے لیے. اب جو ہے ظاہر ہے اپنا ان کا وقت پورا ہو رہا ہے 13 اگست کو, تو اس کے بعد کیا ہوگا. یہ جو ہے اعظم تارڑ صاحب جو قانون کے منسٹر ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں, سنیں. حکومت کی ذمہ داری میں یہ سمجھتا ہوں ایک ہی ہے, اور وہ کہ جس دن ان کی آئینی مدت پوری ہوگی حکومت رخصت ہوگی, اس کے بعد یہ جو بیٹن ہے, یہ جو سارا سلسلہ ہے, یہ ساری جو ذمہ داری ہے وہ آرٹیکل 218 کی کلوز 3 کے تحت اور الیکشن ایکٹ 2017 کی مختلف شقوں کے تحت وہ پھر ڈومین ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. اسی طرح عامر میر صاحب میرے اور آپ کے ظاہر ہے میڈیا فیلو ہیں, وہ کیا کامنٹ کر رہے ہیں کہ الیکشن کب ہوں گے, کیسے ہوں گے, وہ بھی سن لیں. جی, الیکشن جب آپ کو الیکشن کمیشن کہے گا کہ اس ڈیٹ کو ہم الیکشن کروا رہے ہیں, ہم الیکشن کروا دیں گے. لیکن چوئی صاحب, آپ کے پاس جانے سے پہلے جو سب سے ضروری اور میرے خیال میں موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اہم جو بیان حال ہی کے اندر آیا وہ ری امیجننگ پاکستان کے سرکردہ لیڈر, اب پتہ نہیں وہ نون لیگ کا حصہ رہیں گے آنے والے دنوں کے اندر یا نہیں, وہ کیونکہ وہ دونوں کشتیوں کے سوار ہیں, شکار تو نہیں ابھی ہوئے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا دونوں کشتیوں کے میں پاؤں رکھ کے وہ اپنا سفر جاری رکھیں گے یا پھر ایک سائڈ پہ ان کو جانا پڑے گا. وہ کیا فرما رہے ہیں شاہد حقان عباسی صاحب. یہ بدنصیبی ہے ہمارے ملک کی کہ آج آپ کو الیکشن کوئی حل نہیں دے گا. آج وہ نظام کی خرابی اس نہج پہ پہنچی ہے کہ آپ کا پورا ملک خطرے میں, لیکن ہم پھر بھی آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں. ہمیں پھر بھی احساس نہیں ہے کہ ہم آج کتنی تکلیف میں ہیں. جو آدمی تکلیف میں ہوتا ہے وہ ہاتھ پیر مارتا ہے. آج مجھے کوئی آدمی ہاتھ پیر مارتا ہوا نظر نہیں آتا. ویسے چوئی صاحب, شاید خاقان عباسی صاحب کو کوئی ہاتھ پیر مارتا ہوا کیوں نہیں نظر آ رہا؟ میں تو دیکھ رہا ہوں دائیں بائیں آگے پیچھے ہر کوئی ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور دبا کے مار رہا ہے. وہ آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ پنجاب کے اندر بھی مار رہا ہے کیونکہ دن تھوڑے ہیں. 13 اگست کو جو ہے نیشنل اسمبلی کا وقت پورا ہو جائے گا, اسمبلی ڈیزالو ہو جائیں گی. اور یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اسٹوری بھی بتائی
کیونکہ پی سی بی کا چیئرمین آنے والے ظاہر ہے کیئر ٹیکرز کا ٹائم ہاتھ سے زیادہ مار رہے ہیں، ہاتھ پیر ملک نو بچان لی نہیں مار رہے. اچھا وٹ ایور. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ پیر کوئی نہیں چلا رہا، تو ہاتھ پاؤں تو چل رہے ہیں. آپ میں کہ ہاتھ مار رہے ہیں. اچھا تسی یہ سارے کا سارا چوہے صاحب ایویڈنس دوسرا- اکٹھا رکھنا ہے اور اس کے اوپر بعد میں ہم سٹوڈیز کریں گے آنے والے دنوں کے اندر. جی چوہے صاحب. دوسرا یہ ہے، دوسری ایک بات ہے کہ جب آپ کے پلے نہ ہو، جب عوام آپ سے مزن ہو، آپ کے ووٹ دینے کو تیار نہ ہو، تو یاریاں باریاں مارنا، ادھر ادھر دیاں کہانیاں سنانا، یو کین ناٹ ون اینی الیکشن. ابھی تو آگے چلے، ابھی ناظرہ کے چیئرمین کو ہٹا کے ان کا خیال ہے کہ دھاندلی کر لیں گے، تو وہ بھی نہیں ہونا. الیکشن جو ہے نا وہ فری فیئر امپارشل کرانے پڑیں گے. اب ان کی پرابلم یہ ہے کہ 13 اگست کو جب یعنی ان کا حکومت ختم ہونی ہے، اس سے 1 مہینہ اور ابھی چیف جسٹس یہی رہیں گے. تو ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ڈنڈی مار کے کوئی اپنا کوئی ریزولوشن کر کے کوئی گن مچا کے دے وانٹ ٹو پوسٹ پون دی الیکشن فار 6 months اور 1 year، تو وہ ان کے اب بڑے انہوں نے پاپڑ بیلے ہیں کہ کسی طرح موجودہ لیڈرشپ جو ہے عدلیہ کی ان سے جان چھڑوا لے، لیکن کام بنا نہیں ابھی تک. تو آج تو رہ گئے 60 دن، تو ایک ایک کر کے نیچے جائیں. تو ان کو اب یہ جو ابھی ایک دم انہوں نے گردان شروع کی ہے نا کہ الیکشن الیکشن الیکشن، وہ کہتے جی وہ جیسے رانا صلاح اللہ، تو آپ کو پتہ ہے نا وہ کہہ دیتے جو منہ میں آتا کہ جی اب ہوں دشمن تو مر گیا تو ہوں ستے خیران سی ہوں جو مرضی. گلیاں ہو گیا سنیاں وچ نواز شریف اور مریم پھرن. تو دس از دیئر سم ٹوٹل تھنکنگ. چلیں Which I do not agree with. بالکل چوہے صاحب صحیح فرما رہے ہیں.